أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور۔ ہر قسم کی تعریف عذر کی اور بڑائی، عزت اور کبریائی اس شہنشاہ عالم کو ہے جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا اور وہی دستگیر ہے۔ سب کو نوازنے والا، سب کی مرادوں کو پورا کرنے والا، دور اور نزدیک سے یکساں سننے والا، عالم الغیب، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کے کمال کو کبھی زوال نہیں، اس کی بقا کو کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنے معاملات خود ہی طے کرتا ہے، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ اس کی کوئی شورا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ سامنے مشورے کرے۔ اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو تمام کائنات کی قوتیں مل کر اس کے فیصلے کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے تو کائنات کی ساری قوتیں مل کر اسے عزت نہیں دلا سکتے۔ آپ نے پڑھا ہے، یاد کیجئے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جسے چاہے عزیز کر دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری خوبیوں کا مالک تو ہے اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سلام اور درود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں کوئی بستا ہے ہر ایک کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے نعمت عظمیٰ بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب انہی کے اندر سے اس نے ایک رسول بھیج دیا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ، وہ انہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ سلام و درود اللہ کے اس نبی پر جو رحمت اور نعمت بن کر آئے۔ سلام اس نبی پر جس نے دین کے خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی۔ آپ کو سخت اور سست کہا گیا، گلی گلی آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو جھوٹا کہا گیا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ تھا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، تو صبر کر جس طرح حوصلے کے پکے رسولوں نے صبر کیا تھا۔ اور اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو تجھ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا تھا۔ اگر یہ مذاق کرتے ہیں ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ آپ کو مارا گیا، طائف کے اندر آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے جسم سے خون رس رس کر جوتوں میں بھر گیا، آپ سے ایک قدم اٹھانا دشوار ہو گیا۔ پھر پیچھے سے لڑکے شور مچا رہے ہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، آپ کو مجنون بھی کہا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما انتا، تو مجنون نہیں ہے، بے ربی کا مجنون، اپنے رب کی رحمت سے تو مجنون نہیں ہے، کہنے تھے۔ اس طرح آپ کا مذاق اڑایا گیا، لیکن آپ صبر ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ السلام پر درود کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے سورہ مجادلہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ 28واں سپارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے قد سمع اللہ۔ اس کے اندر کچھ باتیں بہت قیمتی، سارا قرآن قیمتی ہے، لیکن اس میں چند باتیں ایسی آ گئیں جن کو میرا جی چاہا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یوں سمجھیے کہ دو میاں بیوی ہیں اور کسی بات پر ان کا تنازع ہو گیا، کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ شوہر ہیں، اور خولہ بنت ثعلبہ یہ آپ کی بیگم ہیں۔ تنازع یہاں تک بڑھا کہ شوہر نے، اوس ابن صامت نے اپنی بیگم سے یوں کہا کہ آج سے تو مجھ پر حرام ہے جس طرح میری ماں مجھ پر حرام۔ اب یہ کہنے کے بعد دونوں میں جدائی ہو گئی۔ زمانے جاہلیت میں جب تک طلاق کے قوانین نہیں اترے تھے تو ایسی باتوں سے طلاق ہو جایا کرتی، دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے، لیکن شریف عورت کو کسی طرح چین نہیں آیا، اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے، کیا واقعی مجھ پر طلاق ہو گئی؟ کیا اب میرا شوہر مجھ سے نہیں مل سکے گا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا ہوگا؟ کمائی کہاں سے آئے گی؟ میں اکیلی کس طرح برداشت کروں گی؟ اس سے آ کر نبی علیہ السلام سے یہ باتیں کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور میں کچھ سنتی تھی، ان کے بھن بھناٹ کی آہستہ آہستہ بولنے کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں سکی کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس عورت نے آسمان کی طرف منہ کیا
اور یہ جملہ کہا اللہم اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتے ہوں۔ اسی وقت آیت کا نزول شروع ہو گیا، یہ سورت اتر آئی اور اس میں کہا قد سمع اللہ۔ قد کے معنی ہے بے شک، سمع کے معنی سنا، التی کے معنی ہے اس عورت نے، قول التی بات اس کی، تجادل کا جو جھگڑ رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشکی اور وہ شکایت کرتی تھی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھایا ہوا ہے اور یا رب کہہ رہی ہے، یا رب میری مشکل کو تو آسان کرے گا، تو میرے حال کو جانتا ہے، بتا میں اب کیا کروں۔ وحی کا نزول شروع ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ آیتیں اتار رہا ہے۔ اگلی آیت کے فرمایا الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں۔ عربی کے اندر زہار ہے بیوی کو ماں کہنا، بیوی کو بہن کہنا، بیوی کو پھوپھی کہنا، یعنی وہ عورتیں جو مرد پر حرام ہیں ان میں سے کسی کا نام لے کر یہ کہے کہ تو میری ماں ہے، تو وہ غلط ہے۔ تو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، جن کا دودھ پیا ہے، ماں تو وہ ہوتی ہے، ورنہ شوہر کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ مسئلہ حل ہوا، خولہ بنت ثعلبہ کو تسلی ہوئی، خوشی ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ بازار سے سودا خرید رہی تھی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے لوگوں کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور دکھائیے۔ کہا دیکھو وہ سامنے جو عورت کھڑی ہے وہ جنتی ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، یہ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جن کے بارے میں آیات کا نزول ہوا، یہ وہ عورت ہے۔ پھر عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، ان کو سلام کیا اور واپس لوٹ آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی اگر آپ کو ہے تو آپ اللہ سے فریاد کیجیے گا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، سوالیہ انداز ہے، وہ کون ہے؟ امن عربی میں سوال ہے، کون ہے وہ جو مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے جب وہ اپنی مصیبت میں اس کو پکارے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ آپ سے سب سے سوال کیا گیا، کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ تو خود کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ یہ بات فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو،
उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा और तुम्हारी मुरादों को पूरा करूंगा। और जगह फरमाया वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक हैं। और फरमाया मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता है, 3 आदमी आपस में गुफ्तगू करें और चौथा उसमें अल्लाह ना हो। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और जब 5 आदमी गुफ्त करे तो छठा मैं होता हूँ, यानी अल्लाह ताला। वला अदना मिन ज़ालिका, इससे कम होते हैं तब भी मैं होता हूँ। एक है तो दूसरा अल्लाह है। आप किसी की गीबत कर रहे हैं तो अल्लाह तो सुन रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप समझते कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। आपने पढ़ा इन्नल्लाह समीउ बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनता भी है और देखता भी है। अपने बंदे से इतना करीब, और ये कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। आपको याद है हर रोज हर नमाज में हर रकात में आप कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्या के माने खास, का के माने तेरी, खास तेरी, नाबुदु के माने हम इबादत करते हैं, वाह के माने और, इया के माने खास, का माने तेरी, नस्तईन के माने है मदद चाहते हैं। 2 बातों का इकरार किया आपने। तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगेंगे। तालिब इल्मों को एक तोहफा दे दूं, अगर किसी को याद रहा तो भला उसका है। अरबी के अंदर 3 ज़माने, माजी, हाल, मुस्तकबिल। हम और आप हाल में हैं, माजी जो वाक़यात गुजर गए, और मुस्तकबिल जो आने वाले हैं। तो अरबी के अंदर एक सीगा होता है, उसको मुज़ारे कहते हैं, माजी मुज़ारे। तमाम तालिब इल्मों से तवज्जो के साथ ज़रा इस बात को सुन लें, फिर अपने उस्तादों से पूछ लें। माजी के माने गुजरे हुए ज़माने में जो बात हुई थी, और मुज़ारे के माने हैं इस वक्त जो बात हो रही है और आइंदा जो बात होगी। मुज़ारे के 2 माने, हाल और मुस्तकबिल। आपने कहा कि हम इस वक्त हाल में तेरी इबादत करते हैं और मुस्तकबिल में भी तेरी इबादत करते रहेंगे। आपने कहा इय्याका नस्तईन, खास तुझसे मांगते हैं और आइंदा भी तुझसे मांगते रहेंगे। ये वादा आपने किया है अल्लाह ताला से। उसके बाद फिर मुनारिफ हो गए, फिर गए, कहीं वास्ते, कहीं वसीले, कहीं यारी मदद, कहीं या रसूल मदद, कहीं या पीर बाबा मदद। ये क्या है? सरासर तौहीद के खिलाफ है। तौहीद क्या है उसको समझिएगा। किसी ने कहा था तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, कुछ कहेगा अल्लाह ताला। तो तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, सारी दुनिया से लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। मेरे नबी ने क्या बिगाड़ा था? मेरे नबी को लोग अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, अमानतें रखवाते थे, फैसले कराते थे।
یاد کیجیے سنگیا اسود پر جھگڑا پڑا اس کو لگانے کے لیے تو میرے نبی کا انتخاب ہوا اور آپ نے اس پتھر کو لگا دیا، فیصلہ ہو گیا۔ جب آپ کہیں جا رہے ہیں تو لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا ہے، لوگ آپ کو امین کہتے ہیں۔ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو کیا تم مانو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو امین ہیں۔ آپ نے دیکھا جس کو امین کہا جائے، صادق کیا جائے، کہا جائے، اور اس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ کیوں؟ پتھر مارنے کی وجہ کبھی سنی، پوچھی آپ نے؟ کہ ایک اچھا آدمی جس کو تم اقرار کرتے ہو کہ یہ صادق ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی قرآن کے اندر، نبی ان سے کہہ دو لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر ایک زمانہ گزارا ہے، لقد بے شک لبثت رہا ہوں میں، فیکم تمہارے اندر، عمرن ایک لمبی عمر، من قبل ہی آج سے پہلے، افلا تعقلون تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے کہ میں اب جھوٹ بولوں گا؟ 40 سال تم نے مجھے دیکھے، 40 سال کی عمر ہوئی تو وحی کا نزول ہوا، جب تک آپ نے میرا جھوٹ نہیں پکڑا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اللہ نہیں ہے یا الہ ایک نہیں ہے، دو ہیں، کیا میں اب یوں کہوں گا؟ کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ لوگوں نے انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، قرآن پڑھیے بس مزہ آ جائے گا آپ کو۔ رب تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں میں نے تجھے امین بنایا، میں نے تجھے صادق بنایا، اور لوگ تجھے کاذب کہتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر یہ تجھے جھٹلا رہے ہیں، فقط كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو تجھ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پرواہ نہ کر ان کی۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کھول کے بیان کر، مشرکوں کی پرواہ نہ کر۔ مارتے ہیں تو مارنے دیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب پتھر مارے گئے تو آپ نے بھی اٹھا کر کوئی پتھر پھینکا ادھر؟ آپ کے ہاتھ نہیں تھے؟ آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے تبلیغ میں کبھی پتھر نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، ہمیشہ آپ برداشت کرتے رہے۔ یہی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ لوگ آپ کو برا کہیں گے، برے کا جواب برا نہیں ہوتا، اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہے، آپ برداشت کریں گے۔ آپ جس کے امت میں ہے انہوں نے جو کیا وہی آپ کریں گے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، اور وہ یہ کہ مانگنا صرف اللہ سے۔ سورہ جن کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا نہ پکارو اللہ کے سوا کسی کو، پھر بھی یا غوث مدد، یا علی مدد، اللہ منع کر رہا ہے اور پھر لوگ پکار رہے ہیں۔ یہ کالے پیلے قلندر
یہ قبر میں مرنے والے سمجھتے ہیں یہ سنتے ہیں، قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تو نہیں سنا سکتا قبر کے رہنے والوں کو، جو قبر میں ہیں وہ نہیں سنتے، اگر سنے تو زندہ نہ ہو جائے، اگر چلے تو زندہ نہ ہو جائے، اگر دیکھے تو زندہ نہ ہو جائے۔ نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ جواب دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو ہم سلام کرتے ہیں تو مرنے والا جواب دیتا ہے، بات غلط ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، جواب کہاں سے دے گا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر ڈال دیتا ہے۔ تو ہم نے آپ کے سامنے خولہ بنت ثعلبہ اوس ابن صامت کا واقعہ رکھا ہے، جس سے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب سب طرف سے پریشان ہو جاؤ تو پھر اللہ کو پکاریے گا، اللہ ضرور سنے گا، وہ سننے والا ہے، اس کا فرمان حق ہے، وہ ضرور سنے گا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کی دعا میں ذرا دیر لگ جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کی دعاؤں میں دیر ہوتی ہے ان کو قیامت میں اجر مل جائے گا۔ اس دعا کا قبول ہونا دیر سے، اتنی دیر انتظار کیا، اس کا ثواب قیامت کے اندر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو اپنے مالک کو پکاریے، اپنے مالک کو نہ بھولیے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ ان ساری باتوں کو یاد کیجیے گا، اور آج کا درس اگر کسی کو یاد ہو جائے تو میری خوش نصیبی، اس کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کی سفارش کریں گے، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر یہ بچے کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اتنی بار کہیں گے، اتنی بار کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا بھائی خاموش ہو جاؤ، میں نے بخش دیا۔ تو آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آخرت کے اندر بخشش ہو جائے، تو بچوں پر محنت کیجیے گا۔ ہماری عمریں ایسی ہو گئی کہ اب محنت نہیں ہوتی، اس عمر میں آ کر بھول زیادہ ہوتی ہے، یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں میں کیا کیا سوچ کر آیا تھا، لیکن آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے بیان کر دیا۔ تو آپ لوگوں سے سب سے میری التجا، میری دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرے اور آپ سب کو اچھا کرے۔ میرا پیر پھسل گیا تھا جس سے بائیں طرف کے کولے کی ہڈی پہ ضرب آئی تھی، لیکن وہ آپریشن ہو کر صحیح ہو گیا ہے، لیکن ابھی چلنے سے معذور ہوں۔ آپ سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے گا۔ مجھے یہ مسجد یاد ہے، ایک دفعہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ یہاں درس ہوا ہے، اور نہ جانے کتنے لوگ یہاں جو مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ توحید کو لازم سمجھ لیں۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ کے لیے سب سے لڑائی لڑ لو، لیکن اللہ کا وقار مجنون نہ کرو۔ اللہ کو شکایت ہے آپ سے، فرمایا ما قدر اللہ کا قدری، نہیں قدر کی اللہ کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث کر کے میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، قدوس اللہ تعالیٰ کا نام ہے،
جو اپنے نبی سے کہے ڈائریکٹ بغیر جبریل کے واسطے کے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا، جبریل کے واسطے کے بغیر کہا، شتمنی ابن آدم، آدم کے بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، شتمنی گالی، آدم کے بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اور وہ گالی یہ ہے کہ پیدا میں کرتا ہوں مانگتا دوسرے سے، پیدا میں نے کیا مانگتا دوسرے سے ہے، تو مجھے گالی بک رہا ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے سے باز آ جائیے، لوگوں کو روکیے، تبلیغ کیجیے اور اللہ کی وحدانیت کا چرچا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔